حضرات، پچھلے چند سالوں سے اور پچھلے چند مہینوں سے ہمارے شہر بنگلور میں انویسٹمنٹ کمپنیوں کا فتنہ شروع ہوا۔ اس فتنے نے ایک طرف قوم کو اگر سست، ناکارہ اور کاہل بنایا کہ کام کرنے والے ان کمپنیوں میں پیسہ لگا کے مست بیٹھے رہے، محنت کرنے کا جذبہ گیا، کام کرنے کا حوصلہ ختم ہوا، ان کمپنیوں کی وجہ سے سستی آئی، پوری قوم کاہل ہوئی، تو دوسری طرف ان کمپنیوں نے قوم کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ انویسٹمنٹ کمپنی چلانا کوئی غلط بات نہیں، جائز ہے، شرط یہ ہے ایمانداری سے چلائی جائے، امانت داری سے چلائی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق چلائی جائے۔ بزنس کے جو شرعی قوانین ہیں، تجارت کے جو شرعی قوانین ہیں، لین دین کے جو شرعی قوانین ہیں، جس میں انسان کے مال کی حرمت کا قدم قدم پہ لحاظ رکھا گیا ہے، ان شرعی اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی کمپنی اگر کوئی چلاتا ہے تو صد مرحبا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جتنی کمپنیاں اٹھی، اللہ اکبر، ایک ایسا دور چلا، ہر نیا دن ایک نیا سورج شروع ہوتا ہے، ویسے ہر نئے دن ایک نئی کمپنی کا نام سننے کو ملنے لگا اور گلی گلی یہ کمپنیاں کھل گئیں۔ اور حضرات، ایک ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب بڑے بڑے ماہر تاجر 2 روپے کمانے کے لیے پریشان تھے، 2 پیسے کمانے کے لیے پریشان تھے، ان کمپنیوں نے عوام کو یہ لالچ دیا 15%، 20%، 25%، 10%، لاکھ روپے لگاؤ گے 25,000 ملیں گے ماہانہ، لاکھ روپے لگاؤ گے 15,000 ملیں گے ماہانہ، لاکھ روپے لگاؤ گے 10,000 ملیں گے ماہانہ۔ ایک ایسے وقت جب محنت کرنے والا تجربے کار تاجر بھی محنت کر کے اپنے سابقہ تجربات کے باوجود 2 پیسے کمانا اس کے لیے دشوار تھا، یہ کمپنیاں عوام کو لالچ دینے کے لیے بڑے بڑے منافع انہوں نے دیے۔ اور حقیقت اگر کہیں، علی وجہ البصیرہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے شہر بنگلور میں جتنی انویسٹمنٹ کمپنیاں اٹھی، کوئی نہیں جس کا بزنس شریعت کے اصولوں پہ 100% پورا اترتا ہو، کوئی نہیں۔ اور حضرات یاد رکھو، یہ بات ایسا نہیں کہ آج عوام کے ڈوبنے کے بعد، عوام کے برباد ہونے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کی زبانی سنا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہم روز اول سے کہتے آ رہے ہیں، مسجد 4 مینار کے ممبر سے ہم نے یہ بات بتائی، مسجد خلیل اللہ کے ممبر سے ہم نے یہ بات بتائی، سوال جواب میں جن جن لوگوں نے آ کے پوچھا انہیں یہ بات بتائی، خطرہ ہے، مشتبہ کاروبار ہے، اور بعضوں کے سلسلے میں ہم نے صراحت سے کہا کہ اس کے حرام ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، بعض کمپنی والوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا، کہا کہ آپ نے اس کو حرام کا سنا، آئیے ہم سمجھاتے ہیں۔ ہم نے کہا صد مرحبا، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ کہ تنہا ہم نہیں آئیں گے، مارکیٹ جاننے والے، آن لائن بزنس کو جاننے والے کسی اچھے تاجر کو بھی ساتھ لائیں گے۔ عالم کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، جو سوال اس سے کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں فتویٰ دینا عالم کا کام ہے۔ مارکیٹ کو جاننا، بزنس کی جو صورتحال ہے، ہم نے کہا کہ آپ جب بلائیں گے آئیں گے، شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک اچھے تاجر کو لائیں گے جو مارکیٹ کو جاننے والا ہو، جب بلاؤ جہاں بلاؤ آئیں گے۔ آج تک پھر ان کا کوئی کال نہیں ہے، آج تک ان کی جانب سے کوئی پیشرفت نہیں ہے۔ حضرات، علماء نے، معتبر علماء نے شہر کے شروع سے آگاہ کیا، شروع سے بتایا یہ مشتبہ کاروبار ہے، دور رہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بات مانی نہیں، اور یہاں تک سنا گیا بعض لوگوں کی زبانی، یہ علماء ہیں، ان کو بزنس کے بارے میں کیا معلوم، ان کو کاروبار کے بارے میں کیا معلوم۔ اور آج یہی عوام الزام دیتی ہے کہ علماء نے ہمیں بتایا نہیں، علماء نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ حضرات یاد رکھیے، جتنی کمپنیاں ہمارے شہر میں اٹھی، پہلی بات تو یہ ہے، اکثر کمپنیاں ایسی تھی جن کے پاس ان کا اپنا کوئی بزنس نہیں تھا، 5 پیسے کا ان کا اپنا بزنس نہیں، عوام کا پیسہ لے کر یہ خود دوسری کمپنیوں میں انویسٹ کرنے والے، دوسروں کے رحم و کرم پہ رہنے والے، اور اگر کسی کے پاس بزنس تھا اور ہے بھی،
जितना इन्वेस्टमेंट वो ले रहे हैं बिजनेस उतना नहीं है। और ये बात तो तय है कि माहाना जो मुनाफा 10,000 15,000 जो दिया जा रहा था, ये कमाकर तो नहीं दिया जा रहा था कि ताजिरों से पूछिए इतनी कमाई मौजूदा हालात में कितनी मुश्किल और कितनी नामुमकिन है। और हजरात, मामले का एक अफसोसनाक पहलू यह भी है कि जितनी भी कंपनियां शुरू हुई सबने दीन को इस्तेमाल किया, दीन को इस्तेमाल किया, दीन के नाम से आवाम को बेवकूफ बनाया, दीन के नाम से आवाम को उल्लू बनाया। कभी कुछ उलमा के नाम इस्तेमाल करके, कभी कुछ उलमा के चेहरे सामने रखकर, कभी कुछ उलमा की तरफ गलत फतवे मंसूब करके। मैं आप सबसे कहूंगा, इन हालात में किसी भी आलिम के हवाले से कोई बात आप तक पहुंचती है, उस वक्त तक यकीन ना करो जब तक कि डायरेक्ट उससे बात ना कर लो कि आपके हवाले से बात कही जा रही कि वाकई आपने ये फतवा दिया है क्या। हमने देखा ये कंपनी के मालिक, ये कंपनी के ओनर्स बड़ी चालाकी से उलमा के नामों को, उलमा के चेहरों को इस्तेमाल करके इन्होंने अवाम का उल्लू बनाया। और कोई कहता है कि मैं कौम का दर्द लेके उठा हूं, कौम की गुर्बत मुझसे देखी नहीं जा रही है, कौम का हमदर्द बन के उठा। और कोई कहता है कि सूद के फितने से बचाने के लिए मैं उठा हूं। और ऐसा बनावटी किरदार, ऐसा बनावटी किरदार, वो कितना बनावटी किरदार उन्होंने पेश किया उसका अंदाजा आपको उस वक्त लगेगा जब आप अपना पैसा वापस लेने के लिए जाएंगे। जिस शख्स ने ऑफिस में बैठकर आपका इस्तकबाल किया था, आपकी तकरीम की थी, आपको चाय पिलाई थी, जब आप इन्वेस्ट करने गए थे, जब पैसा वापस लेने के लिए जाओ महीने लग जाएंगे, उसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। बनावटी किरदार। और अफसोस तो इस बात पर है, लोग दीवानावार लपके इन कंपनियों की तरफ। अफसोस है, लोगों ने जायज और नाजायज नहीं देखा, हलाल और हराम नहीं देखा, लोगों ने बस ये देखा कि परसेंटेज कितना है। लोगों ने बस इतना देखा कि परसेंटेज कितना है। अगर 10% की जगह लगाए थे, कल किसी ने कहा कि मैं 15% दे रहा हूं, यहां से निकाल के वहां लगाना शुरू किया। एक हिर्स थी, एक हवस थी। अल्लाह को मुत्तकासुर, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ऐ इंसानों, तुम्हें ज्यादती की तलब ने, हिर्स ने, हवस ने आखिरत से गाफिल कर रखा, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। हजरात, याद रहे, पैसा जब तक हमारा पैसा हमारे हाथ में रहता है तब तक महफूज रहता है। हमारा पैसा जब गैर के पास चला जाए, वो गैर चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर हमने पैसे को अपने हाथों से गैर के हाथ में दे दिया, खुद हमने अपने पैसे को खतरे में डाल दिया। जिस शख्स के दिल में पैसे का दर्द होता है, जिस शख्स ने पैसा कमाने के लिए पसीना बहाया होता है, जिस शख्स ने पैसा कमाने के लिए शबो रोज ये किए होते हैं, जिस शख्स ने पैसा कमाने के लिए बीवी बच्चों की मोहब्बत को कुर्बान करके मीलों का सफर किया होता है, पैसे का दर्द उसे मालूम होता है। और ये लुटेरे ताजिर, ये लुटेरे कंपनी के मालिक जिन्होंने अवाम का पैसा, मेहनत का पैसा हासिल किया, जैसे कहा जाता है कि माले मुफ्त और दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त में माल मिला है, बगैर मेहनत के मिला है तो दिल भी बेरहम हो जाता है। चुनाचे वही हुआ जिसका अंदेशा था, वही हुआ जिसका अंदेशा था। कुरान ने कहा माल दूसरों के हाथ में, तुम्हारा मेरा अपना माल है, अगर मैं माल में सही तसर्रुफ नहीं कर सकता तो शरीयत कहती है मेरे हाथ में मत दो। और हमने इतनी बड़ी गलती की, अरे गैरे नत्थू खैरे पे हमने आंख बंद करके भरोसा किया, महज इसलिए हमने आज का सोचा और कल का नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि अल्लाह के पैसा लगाएंगे, 2-4 महीनों में पूरा असल लौट के आ जाएगा, हलाल हराम तो बाजू रखो, असल लौट के आ जाएगा, बाद में अगर ये भागे भी तो कोई बात नहीं। लोगों की ज़बानी ये भी कहने को सुनने को मिला। हजरात, वही हुआ। आज देखिए कितनी कंपनियां पिछले महीनों बंद हुई, कितने लोग भागे, कितने मालिकान भागे हैं, कितने छुप छुप के फिर रहे हैं, लोगों को धोखा देकर कितनों ने राह फरार इख्तियार की हुई है। और याद रखिए, एक आम सी बात है, अवाम का पैसा ले लेना, जरा दिन पैसा देना और उसके बाद ये दावा करना कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अब शरीयत कहती है कि नुकसान में भी शरीक होना, ये शरीयत का कानून है, नुकसान में भी शरीक होना।
یاد رکھیے یہ تو سچ ہے کہ کسی بھی کاروبار میں جب شریک ہوتے ہیں تو انویسٹرز کی ذمہ داری ہے، جیسے وہ منافع لیتے ہیں سامنے والے سے، اگر نقصان ہو جائے تو نقصان میں بھی شریک ہونا انویسٹرز کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یاد رکھیے شریعت کے اس قانون کا ان کمپنیوں کے مالکوں نے غلط استعمال کیا ہے۔ ہر نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوا کرتا ہے، ہر نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے اندر پیسے کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں، میرے اندر پیسے کو سنبھالنے کی استعداد نہیں، اور میں لوگوں سے پیسہ لیتا ہوں، یہاں جو بھی نقصان ہوگا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے اندر وہ کیپیسٹی نہ تھی، جتنا پیسہ میں سنبھال سکتا تھا میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے پیسہ لے لیا۔ اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا، کیسے میں اسے مینٹین کروں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جو صلاحیت کے میرے پاس نہ تھی، جو قابلیت کے میرے پاس نہ تھی، جو استعداد کے میرے پاس نہ تھی، کاروبار کیا چیز ہے میں جانتا نہ تھا، بیٹھ کے لالچ دے کے لوگوں کا پیسہ میں لیتا رہا اور نقصان کر لیا۔ اس نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوتا ہے، اس نقصان کا ذمہ دار میں۔ لوگوں کا پیسہ لے کر غلط جگہ انویسٹ کر دیا، جہاں رسک تھا وہاں انویسٹ کر دیا، اس نقصان کا ذمہ دار مالک ہے انویسٹر نہیں۔ اور لوگوں کا پیسہ لے کر اس پیسے کو قانونی تحفظ فراہم کرنا یہ بھی کمپنی کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ اس پیسے کو قانونی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا، نقصان ہو گیا، اس نقصان کا ذمہ دار کمپنی کے مالک ہونے کی حیثیت سے میں۔ حضرات اس سلسلے میں ایک کردار جو بڑا ہی غلط قسم کا کردار جو سامنے آیا، یہ ایجنٹ حضرات کا کردار ہے۔ یہ کمپنی کے اونرز نے، مالکان نے ایجنٹوں کا پورا جال بچھایا، جو لوگوں کو کمپنی کی فضیلتیں بتا کر، کمپنی کی فضیلتیں سنا کر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے انویسٹ کرنے پر۔ انہیں نہ کمپنی کے مالک سے محبت ہے، انہیں نہ انویسٹر سے ہمدردی ہے، انہیں تو بس اپنے پرسنٹیج سے لینا دینا ہے۔ اس لیے کہ کمپنی کے مالک میں اور ایجنٹ میں یہ سودا طے ہوا ہے کہ تم جتنے گاہک لاؤ گے ہر لاکھ پہ اتنا پرسنٹیج تمہیں ملے گا۔ ان ایجنٹ حضرات نے قوم کو الو بنانے میں، قوم کو بیوقوف بنانے میں، قوم کے مال کو برباد کرنے میں، قوم کی معیشت کو تباہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اور آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بیوائیں چیخ رہی ہیں، یتیم آہ کر رہے ہیں، خودکشی کرنے والے خودکشی کر رہے ہیں، اللہ اللہ لوگ ترس رہے ہیں، گھر کا کرایہ بننے کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں۔ اور حضرات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ان کمپنیوں میں پیسہ لا کر انویسٹ کرنے والے کیسے اللہ اللہ، کوئی بیوی ہے شوہر کو بتائے بغیر اس نے زیور بیچا ہے اور لا کے انویسٹ کیا ہے۔ خاص گھر تھا میرا، میں نے خاص گھر بھیجا ہے اور لا کے پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ سوچو کہ ان کمپنیوں کے مالکوں نے، ان تاجروں نے ہمارے معاشرے میں کتنے مسائل جنم دیے ہیں، ان کی وجہ سے کتنے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے اور بات طلاق اور خلع تک جا پہنچی ہے۔ کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جو سسک رہی ہیں، اور کتنے غریب ہیں جو بھوکے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ کمپنی کے جو بھی مالکان ہیں جو چوروں کی طرح چھپتے ہوئے پھر رہے قوم کا پیسہ لے کر، چوروں کی طرح چھپتے پھر رہے قوم کا پیسہ لے کر، عالیشان گاڑیوں میں گھومتے ہوئے، عیش کرتے ہوئے، موج و مستی کرتے ہوئے، جائیدادیں بناتے ہوئے قوم کا پیسہ لے کر، نعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تم سمجھتے ہو غنڈوں کو سامنے رکھ کے ہم بچ جائیں گے؟ ہم نے سنا بعض کمپنیاں ایسا کرتی ہیں 30% لے لو بس صاحب 30% ہی ہم لوٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، 35% لے لو، اب آپ سے وہ یہ سائن کروا لیں گے کہ ہاں ہمارا پورا پیسہ ہمیں مل گیا۔ اللہ کی قسم ایک ایک پائی تمہیں لوٹانی پڑے گی۔ اگر آخرت کی رسوائی سے، آخرت کی ذلت سے بچنا ہے، لوگوں کا ایک ایک پیسہ لوٹانا پڑے گا، اور وہ بھی جلد از جلد لوٹانا پڑے گا۔ جتنے دن تم اپنے پاس لوگوں کی امانت رکھے رہو گے، جتنے دن رکھے رہو گے، ایک ایک دن تمہارے لیے باعث حسرت ہوگا، ایک ایک دن تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا، اور تم تو خود برباد ہوگے ہی۔ بتاؤ، یتیموں کی آہیں لینے والا،
بیواؤں کی بددعائیں لینے والا، غریبوں کی بددعائیں لینے والا، مزدوروں اور بے کسوں کی بددعائیں لینے والا، کیا ایسا شخص کبھی زندگی میں چین و سکون کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم تو برباد ہوگے ہی، اور اپنے ساتھ تم اپنی آنے والی نسلوں پہ ظلم کرو گے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری آنے والی نسلیں بربادی کا سامنا کریں گی۔ اللہ کا قانون ہے، تاریخ کی آنکھوں نے وہ ظلم بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تم صرف اپنے آپ پہ ظلم نہیں کر رہے ہو، لوگوں کا پیسہ لے کے راہ فرار اختیار کر کے چھپ چھپ کے پھر کر تم اپنی آنے والی نسلوں پہ ظلم کر رہے ہو، تم اپنی آنے والی نسلوں پہ ستم ڈھا رہے ہو۔ تمہارے اس رویے کی وجہ سے آخرت کا کیا ہوگا وہ تو جانتے ہی ہو، دنیا میں بھی کبھی چین اور سکون اور اطمینان کا سانس نہیں لے سکو گے۔ اللہ سے ڈرو، اور لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں بس کرو بس کرو، اتنی ٹھوکریں لوگوں نے کھائی ہیں، مگر آج بھی اگر کوئی نئی کمپنی کھلتی ہے اس کے سامنے لوگوں کی کیوں دیکھی جاتی ہے انویسٹ کرنے کے لیے؟ کس قدر نادان ہو چکے ہیں لوگ۔ یہ مال اپنا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلے گی۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، کل حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دینا ہے، جواب دینا ہے، سوال ہوگا میں نے زندگی میں تجھے جو مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں کمایا اور کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہونے والا ہے، آپ سے بھی ہونے والا ہے۔ سوال کرنے والا رب العالمین ہے، جواب کیا دو گے سوچ لو۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ کل روز قیامت نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے باس پرس ہوگی، نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ مال جب ایک نعمت ہے باس پرس ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہم نے دیکھو دنیا کا تو نقصان کیا ہے، برباد ہوا پیسہ، آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ دنیا کا نقصان۔ کل آخرت میں بھی سوال ہونے والا ہے اس پیسے کے بارے میں، جو پیسہ ہم نے ان کمپنیوں میں گنوایا ہے کل ہم سے سوال ہونے والا ہے کل آخرت میں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مال کی حرمت کا لحاظ رکھو، اپنا مال ہے اپنے مال کی آپ حفاظت کرو۔ آپ کے مال کے آپ جتنے ہمدرد ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا، آپ کے مال کی جیسے آپ حفاظت کر سکتے ہیں دوسرا کوئی ویسے حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو دیکھو کہ نبی ہوتے ہوئے حداد اور لوہار کا کام کر کے کماتے تھے۔ اللہ سے ڈرو، جو غلطی ہو چکی توبہ کرو، اور توبہ کر کے اپنے مال کے محافظ بنو۔ اگر لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں لوگوں کی امانتیں لوٹاؤ۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کریں، ہماری جانب سے نہ ہمارے مال پہ خطرہ آئے نہ دوسروں کے مال پہ خطرہ آئے۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ان کمپنی کے مالکان کو، ان ظالموں کو جو چھپے ہوئے ہیں جو راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اللہ رب العالمین ان کا دل پھیرے اور مجبوروں اور ضعیفوں مزدوروں کا پیسہ انہیں لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔